اور دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا یاد ہو اس کو پڑھ لیں۔ اگر کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور کوشش کریں بھئی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور انسان جب یاد کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اس کو یاد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی بچپن سے ہی دعاؤں کو یاد کراؤ۔ یہ جو لوگ ہیں نا یہ تانے دیتے ہیں او بچوں کو آپ رٹا لگواتے ہو اور بغیر سمجھے ہوئے بچوں کو طوطے کی طرح یاد کروا رہے ہو۔ آپ نے آج کل سنتے ہیں نا کچھ لوگ ہیں جی کیا بچوں کو قرآن کی آیتیں سورتیں اور دعائیں تم لوگ رٹا لگواتے ہو، کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، بس رٹا لگوا رہے ہیں۔ ایک طبقہ ہے اور وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں دعا یاد کی ہوئی ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ بچپن کے اندر قرآن کی جو صورتیں یاد کر لیں تو ساری زندگی یاد رہتی ہیں۔ بڑی عمر کے اندر دعاؤں کا یاد کرنا، قرآن کا یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی بچہ تو اس کو تو ابھی سمجھ نہیں ہے، ابھی اس کو کیا دعائے قنوت کے معنی سمجھائیں گے آپ؟ تو اس کو تو پہلے حفظ یاد کرا دیں تاکہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ پھر اس کا ترجمہ پڑھے گا تو وہ سمجھ لے گا۔ اب ایک بچہ ہے اس کو آپ سورہ اخلاص یاد کرا رہے ہیں، کوئی سورت یاد کرا رہے ہیں، آپ سورہ تکاثر یاد کرا رہے ہیں، اب اس کو کیا پتا کہ سورہ تکاثر کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ تو بچہ ہے ابھی 5-6 سال کا 7 سال کا، تو آپ اس کو صرف وہ الفاظ یاد کرائیں۔ جو قرآن کا جو مقاصد جو قرآن ہے ان میں سے سب سے پہلے جو حقوق قرآن ہے کہ ہم پر جو حقوق ہیں قرآن کے، اس میں سب سے پہلے ایک یتلو علیہم آیاتی کہ ان کی آیات کی تلاوت کریں تو پڑھنا صحیح آتا ہو۔ تو یہ بچپن کے اندر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یاد کروائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔